ابھی رضی خاتون صلاح الدین ایوبی کو دمشق بلانے کے لیے کسی معتبر قاصد کی تلاش کر ہی رہی تھی کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب سواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام سازشی امراء صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو کر رہ گئے تھے، اور رضی خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کسی تاخیر کے بغیر رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے سارے کرتوت بیان کر دیے۔ اگر ان سازشی امراء پر جلد قابو نہیں پایا گیا تو دمشق، شام اور مصر میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر تعلق کا یہ ڈورا ٹوٹا تو سلطان عادل کی عظیم و عالی شان سلطنت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر کر رہ جائے گی، اور میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رضی خاتون کے سامنے ایک انتہائی فرمانبردار بیٹے کی طرح بہت نرم لہجے میں نظریں جھکا کر بات کرتا تھا، مگر آج وہ بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آواز بھی بہت بلند تھی اور چہرے سے غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ رضی خاتون کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ شامی امراء اور صلیبیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک پردہ دار اور گھریلو خاتون ہونے کی وجہ سے نہ وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتی تھی اور نہ باہر کی خبر رکھ سکتی تھی۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خوفناک انکشاف کیا تو کچھ دیر کے لیے رضی خاتون سکتے میں آ گئیں۔ پھر ان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو بہت اداس لہجے میں کہنے لگیں، مجھ کمزور عورت کے پاس اس کا علاج بھی تو نہیں۔ مادر ملکہ، ابھی آپ کا یہ خادم زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پرجوش اور جانثارانہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں تو میں ان نمک حرام امراء کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی۔ رضی خاتون نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضی خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں؟ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی تانہ زنی کی کوئی فکر نہیں، رضی خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے، اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رضی خاتون کے اصرار اور در پردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ ماجدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا۔ شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین ایوبی نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کی دمشق آمد کی خبریں موصل شام پہنچ چکی تھیں۔ موصل کے حاکم سیف الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا تھا، مگر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بدحواس ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دونوں گرگ باراں دیدہ امکانی خطرات اور ان کی پیش بندی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان ملک صالح کا قاصد ایک خط لے کر آیا، جس میں تحریر تھا، کسی تاخیر کے بغیر دمشق حاضر ہوں۔ مملکت کے انتظامی امور میں آپ دونوں کی شرکت اور مشورہ ضروری ہیں۔ سلطان ملک صالح کا خط پڑھ کر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے چہرے اڑ گئے۔ دمشق میں موجود ان دونوں کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین اپنے 10,000 جان بازوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ پھر دونوں نے ایک ہی بہانہ تراشا کہ وہ شدید بیماری کے سبب اتنا طویل سفر طے نہیں کر سکتے، صحتیاب ہوتے ہی سلطان کی زیارت کو حاضر ہوں گے، اور ان کی عدم موجودگی میں جو بھی فیصلے کیے جائیں گے ان پر دل و جان سے عمل درآمد ہوگا۔ جب یہ دونوں خط رضی خاتون کے سامنے پڑھے گئے، اس وقت صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان ملک صالح بھی موجود تھا۔
قاصد نے بتایا کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت زیادہ صحت مند نظر آ رہے تھے۔ ملک صالح اپنی کم عمری کے سبب اس چال کو سمجھ نہ سکا، مگر رضی خاتون اس راز کو پا گئیں۔ یہ دونوں شامی امراء کسی بڑی سازش میں شریک ہیں۔ مادر ملکہ، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں سلطنت نوریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اداس لہجے میں کہا۔ میں سمجھتی ہوں، رضی خاتون نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، جس سے ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ حال سے بے حال ہو گئیں۔ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئے۔ پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ شمس النساء اور صلاح الدین ایوبی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے امراء کے لیے اس قدر حیران کن تھی جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین محمود کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو پہنچی تھی، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر اپنی چچی رضی خاتون کے نام ایک گستاخانہ خط تحریر کیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلام زادے کو اپنا داماد بنا کر خاندان نوری کے عظمت و جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کی موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس جان گداز حادثے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضی خاتون نے صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کو خلوت میں طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دیں، پھر صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم سلطنت نوریہ کی کسی بھی باغی کو سزا دے سکتے ہو۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو۔ مادر ملکہ کی اس اجازت کے بعد صلاح الدین نے دمشق کا دربار آراستہ کیا۔ سلطنت نوریہ کے تمام امیروں کو شرکت کے دعوت نامے بھیجے گئے۔ جو امراء خاندان نوری کے وفادار اور صلاح الدین کے بھی خواہاں تھے، وہ اس خصوصی دربار میں شریک ہوئے تھے۔ موصل کے حکمران اور نور الدین محمود کے حقیقی بھتیجے سیف الدین نے سیاسی چال چلتے ہوئے ایک معذرت نامہ ارسال کر دیا تھا۔ میں اپنی سیاست کے کچھ اندرونی معاملات میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے شرکت سے معذور سمجھا جائے۔ ویسے میں اپنے مرحوم چچا سلطان نور الدین محمود کی روح سے وفادار ہوں اور اس عہد وفا کو ہر حال میں نبھاؤں گا۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین پہلے بھی ملک صالح کے حکم پر دمشق حاضر نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب صلاح الدین کو خاندان زنگی کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ دونوں امیر اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے۔ ادھر شادی کی رسمیں ادا ہو رہی تھیں، ادھر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بدحواسی کے عالم میں بانیاس پہنچ کر صلیبی سپہ سالار گرانٹ سے ملے تھے اور کھلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عیسائی اور مسلم اتحاد ایک مشترکہ لاہ عمل کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آئے۔ عیسائی سالار نے دونوں کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، اتحاد اپنی جگہ ہے، مگر میدان عمل میں اترنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نور الدین کی مقبوضات پر پیش قدمی کر دیں؟ امیر حسام الدین اور شمس الدین ابن مقدم نے سالار گرانٹ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس سے درخواست کی، ہم فوری طور پر شاہ یروشلم اموری سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سالار گرانٹ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ ان نادان اور لالچی پرندوں نے خود ہی اپنی گردنیں اور بازو جال کے حوالے کر دیے، مگر وہ دکھاوے کے طور پر ہی کہتا رہا، شاہ یروشلم ہر انسان کو اپنی زیارت و ملاقات سے شرف یاب نہیں کرتے، ان کے روبرو حاضر ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت دیر تک صلیبی سالار گرانٹ کی خوشامد کرتے رہے کہ یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ آخر جب شام کے یہ دونوں غدار امراء مکمل طور پر عاجز نظر آنے لگے تو سالار گرانٹ بہت رازداری کے ساتھ انتہائی خفیہ راستوں سے ان دونوں کو عیسائیوں کا لباس پہنا کر شاہ یروشلم اموری کے پاس لے گیا۔ سالار گرانٹ پہلے ہی شاہ اموری کو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے بارے میں بہت تفصیل سے سب کچھ بتا چکا تھا، اس لیے جب یہ دونوں غدار شامی امراء شاہ اموری کی خلوت کدے میں داخل ہوئے تو صلیبی حکمران نے بڑے والہانہ انداز میں ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح تم پر مہربان ہو کہ اب تم دونوں ناکام و نامراد نہیں رہو گے، خود چل کر آئے ہو، اس لیے فتح و نصرت ہر میدان میں تمہارے قدم چومے گی۔ حکمرانی کے خواب نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کی آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی اور وہ دونوں بے اختیارانہ انداز میں شاہ یروشلم اموری کے ہاتھ کو بار بار بوسے دے رہے تھے۔ جب شاہ اموری نے ان دونوں کی حرص و ہوس کی شدت کا اندازہ کر لیا تو قیمتی شراب سے شامی امراء کی تواضع کی۔
پھر جب شراب کے اثر سے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے دماغ بوجھل ہو گئے تو شاہ یروشلم نے انتہائی عاجزانہ مگر شاطرانہ انداز میں ان دونوں سے سوال کیا، آخر آپ معزز لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سالار گرانٹ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم دونوں کو جنگ و جدل سے شدید نفرت ہے، اور ہم نے اپنی اس نفرت کا ثبوت دینے کے لیے بانیاس کے محاذ پر صلیبی لشکر کے خلاف شمشیریں بے نیام نہیں کی تھیں۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا،